الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ذالک یہ حکم تو حاجیوں کے لیے ہے وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ اور جو شخص ان کے علاوہ ہے وہ بھی تعظیم کرے اللہ تعالیٰ کی حرمت والی جگہوں کی فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ پس وہ بہت بہتر ہے اس کے لیے عند ربہ اس کے رب تعالیٰ کی طرف سے وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ اور حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے مویشی چار پائے الا ما یتلی علیکم مگر وہ جن کا حرام ہونا پڑھا جا چکا ہے تم پر فاجتنبوا الرجس من الاوثان پس بچ کے رہو نجاست سے بتوں کی واجتنبوا قول الزور اور بچ کے رہو جھوٹی بات سے بیت اللہ شریف اور اس کے ارد گرد جتنی جگہ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی حرمت والی جگہ ہیں اللہ رب العزت نے ان مقامات مقدسہ کا باقی دنیا کی جگہوں سے رتبہ زیادہ رکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ یا رب تعالی اس کعبۃ اللہ کو اور گرد و نواح کی جتنی بھی حرم کی سرزمین ہے اس کو باقی ساری روئے زمین سے الگ تھلگ اور اعلیٰ حیثیت عطا فرما کہ جو یہاں آ جائے من داخلہ کان آمنا جسے پوری دنیا میں کہیں بھی امن سکون اطمینان امان جان کی امان نہ ملے وہ حرم میں آ جائے اسے جان کی امان بھی مل جائے گی امن و سکون بھی مل جائے گا اس جگہ کی حرمت یہ ہے تقدس یہ ہے احترام یہ ہے کہ یہاں پر کسی درخت کو بھی کاٹنے کی اجازت نہیں ہے چاہے جائے کہ بندہ کاٹ دیا جائے چاہے جائے کہ کسی زندہ انسان کو مار دیا جائے جن جن ظالموں نے
بیت اللہ شریف اور گرد و نواح میں، حرم کی حرمت والی سرزمین میں انسانوں کو کاٹنے کی، قتل کرنے کی جسارت کی ہے، رب تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے انہیں دنیا جہان کی نگاہوں میں ملعون ٹھہرا دیا ہے۔ کوئی آدمی بھی پوری روئے زمین پہ اپنے بیٹے کا نام حجاج بن یوسف رکھنے کو تیار نہیں ہے کہ میں بیٹے کا نام حجاج رکھ لوں۔ کوئی اپنے بیٹے کا نام یا اپنا نام ابن زیاد رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ کوئی اپنا یا بیٹے کا نام یا پوتے نواسے کا نام یزید رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ جو بھی انہیں یاد کرتا ہے برے لفظوں میں یاد کرتا ہے، کیونکہ ان ظالموں نے بیت اللہ شریف میں انسانوں کا قتل کیا ہے۔ کس قدر گنونے جرائم ہیں۔ جہاں پتا توڑنے کی اجازت نہیں ہے وہاں بندہ کاٹ دیا، توبہ استغفر اللہ۔ ادھر بہانہ یہ بنایا کہ جو حکومت کا باغی ہوتا ہے اسے حرم پناہ نہیں دیتا، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے حرم پھر پناہ کس کو دیتا ہے؟ حرم پناہ ہی اس کو دیتا ہے جسے پوری دنیا میں کہیں پناہ گاہ نہ ملے، وہ حرم مکہ میں آ جائے، بیت اللہ شریف میں آ جائے، اسے ہر طرح کا امن بھی ہے، پناہ بھی ہے، جان بھی محفوظ ہے، مال بھی محفوظ ہے۔ جو اس کی جان اور مال کا دشمن ہے رب رسول کا غدار ہے، قرآن کا نافرمان ہے۔ قرآن کی یہ آیات تعظیم کرنے کا حکم دے رہی ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کے لیے بھی دعا کر دی، یا رب تعالی حرم مکہ کو ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے آپ نے حرم قرار دیا، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا بندہ بھی ہوں، تیرا پیارا بھی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، اللہ کے محبوب تھے، تو ان کی دعا قبول ہوئی ہے مکے کے لیے۔ فرمایا میں تیرا محبوب بندہ مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں، یا رب تعالی مدینے کو بھی حرم بنا دے جیسے مکہ حرم ہے۔ اس دن سے مدینہ بھی قیامت تک کے لیے حرم بن چکا ہے۔ تو جتنا احترام مکہ مکرمہ کی سرزمین کا ہے اتنا ہی احترام مدینہ منورہ کی سرزمین کا ہے۔ وہاں بھی نہ پتا توڑا جائے گا، نہ کانٹا توڑا جائے گا، نہ درخت کاٹا جائے گا، نہ کسی انسان کو قتل کیا جائے گا۔ اور یہ ایسے بدبخت حکمران گزرے ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ میں بھی قتل عام کیا ہے، تو کیسے چھٹکارا ہو سکتا ہے؟ کربلا کا واقعہ تو اپنی نوعیت سے الگ ایک مظلومانہ داستان ہے، جہاں ظلم کی ہولی کھیلی گئی، اور اس قدر تاریخی ظلم ہوا کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں ہونا، کیونکہ وہاں پہ شہید ہونے والے سردار انبیاء، تاجدار انبیاء کے اپنے خاندان خونی رشتہ دار تھے۔ ان سے مقدس خون دنیا جہان میں ہے
ہی نہیں ہے جو کربلا میں بہایا گیا تھا۔ اور کربلا میں خون گرانے والے، بہانے والے قاتلین حسین وہی ظالم تھے جنہوں نے مدینہ منورہ میں صحابہ کو قتل کیا ہے، وہی ہیں جنہوں نے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں پناہ لینے والے ان لوگوں کو قتل کیا ہے جن کو رب تعالیٰ نے قرآن میں پناہ دی ہے، ان ظالموں نے قتل کیا۔ تو یہ عبرت کی اور بہت بڑی ہمارے لیے ایک عبرت کی نشانی ہے کہ ہم میں سے کوئی بندہ اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں کرے کہ وہ مکہ شریف جائے، مدینہ شریف جائے، تو اپنے دماغ پہ اس قدر دباؤ اور بوجھ رکھے کہ اگر میں نے ایک لمحے کے لیے بھی ایک انچ بھی ادھر ادھر قدم ہٹایا تو ابھی عذاب آ جائے گا، اس قدر وہاں ہیبت رکھے اپنے آپ۔ مکہ شریف میں بھی اور مدینہ شریف میں بھی وہاں بے معارہ ہو کے نہ پھرتا رہے، وہاں کے بازاروں کا بھی، گلیوں کا بھی، ہوٹلوں کا بھی، اور وہاں کی رہائش گاہوں کا بھی، سڑکوں کا بھی اتنا یہ احترام ہے کہ وہ بھی حرم کی سرزمین ہے کہ وہاں پہ جب رش زیادہ ہو جاتا ہے تو سڑکوں پہ بھی صفیں بچھ جاتی ہیں، وہیں پہ لوگ اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھ دیتے ہیں۔ تو جن سڑکوں پہ سجدہ ہو رہا ہو وہ سڑکیں کتنی پاک صاف ہوں گی۔ اس قدر رش بڑھ جاتا ہے کہ سڑکوں پہ صفیں بن جاتی ہیں، اور سڑکیں بھی، گلیاں بھی اس قدر صاف شفاف ہیں، ہر وقت صفائی ہوتی رہتی ہے کہ وہاں پہ نجاست نام کی شے ہی نظر نہیں آتی۔ اسی آیت میں اس کا حکم ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، جو نجاست شرک کی ہے اس سے بھی اس گھر کو اور گرد و نواح کو پاک صاف کریں، اور جو ہر طرح کی دوسری نجس چیزیں ہیں، نجاست والی چیزیں ہیں، ان چیزوں سے بھی اس حرم کی سرزمین کو پاک صاف رکھنا ہے۔ ہم میں سے کوئی اللہ اس کے نصیب میں کرے وہاں جائے تو وہاں سڑکوں پہ تھوکنا بھی نہیں ہے، ایسے نہیں منہ اٹھا کے ادھر تھوک دیتا ادھر تھوک دیتا، ایویں نک صاف کرنے لگ پہ۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ ہو، مدینہ منورہ کی سرزمین پہ ہو، اپنے دماغ پہ ایک بوجھ رکھو۔ تم دباؤ اپنے ذہن پہ رکھتے ہو، تھانے میں جاتے ہو تو تمہارے دماغ پہ بوجھ ہوتا ہے، کچہریوں میں جاتے ہو دماغ پہ بوجھ ہوتا ہے، عدالتوں میں جاتے ہو دماغ پہ بوجھ ہوتا ہے، ایس پی ڈی ایس پی پہ جاتے ہو دماغ میں بوجھ ہوتا ہے، اسمبلیوں میں اداروں میں جاتے ہو دماغ پہ بوجھ ہوتا ہے، اور رب کے گھر میں گاؤ اور تم فری ہینڈ ہو جاؤ، انسانوں جتنا بھی بوجھ نہیں سمجھتے تم، کائنات کے خالق کے دربار میں حاضر ہو۔ مدنی تاجدار کے روضے کے سامنے حاضر ہو، آقا کی سرزمین پہ ہو، اور بے تحاشا جو جی میں آئے بولی جا رہے ہیں، چیختے رہے، چلا رہے ہیں، گپیں ہانک رہے ہیں، اونچی اونچی ہا ہا ٹھا ٹھا کر کے ہنس رہے ہیں، فون پہ باتیں کر رہے ہیں، اپنے گھر میں جو جناب منہ میں آئے بولی جا رہے ہیں، سوچتے ہی نہیں ہم کھڑے کہاں ہیں، ہم بیٹھے کہاں ہیں، کس قدر اعلیٰ ترین سرزمینیں ہیں، ان اعلیٰ سرزمینوں سے بہتر سرزمین پوری کائنات میں ہے ہی نہیں ہے۔
کسی نے پوچھا کوئی مثال ہی بیان کرو پیغمبر علیہ السلام کی، سونے نبی کی، تو وہ اپنی ادا میں بولے، اپنے انداز سے، کوئی مثل نہ جانی دی، کوئی مثل نہ جانی دی، رب قسماں چک دے جی دی چڑھ دی جوانی دی، کوئی مثل نہ ڈولن دی، کوئی مثل نہ سجن دی، کوئی مثل نہ ڈولن دی، چپ کر مہر علی ایتھے جان یوں بولن دی۔ بڑے بڑے حکمران جہاں سر جھکا کے چلتے ہیں، بڑے بڑے اللہ عہدوں والے، کلگیوں والے، یہاں اپنا سانس بھی اونچا نہیں لیتے، کہیں گستاخی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دو بندے ایسے ہی چیخ چیخ کے آپس میں باتیں کر رہے تھے، انہیں بلایا، ایک بندے کو بھیجا، اونچی آواز بھی نہیں دی، ادھر آؤ کہہ سکتے تھے، خود بھی نہیں شور مچایا، خود بھی اونچا بولنا مناسب نہیں سمجھا۔ ایک نوجوان کو اشارہ کیا، آہستہ سے اس کے کان میں کہا ان دونوں کو بلا کے لاؤ۔ جب وہ آئے، پوچھا کون ہو، کہاں آئے ہو؟ انہوں نے بتایا جی ہم فلاں قسم کے علاقے سے دور سے آئے ہیں، کوئی دیہات کے بدو تھے۔ فرمایا اگر تم شہر کے رہنے والے ہوتے تو میں کوڑے سے تمہیں درے مارتا، تم محمد کے شہر میں آ کے اونچا بول رہے ہو۔ تو مکہ مکرمہ کا بھی ایسے ہی احترام ہے، مدینہ منورہ کا بھی ایسے ہی احترام ہے۔ یہ اللہ نے حرمت والی جگہ رکھی ہیں، وہاں کانٹا توڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ چہ جائے کہ دکم پیل میں بندہ ریاض الجنہ میں جانے کے لیے کوشش کرے کہ مجھے جنت کے اس ٹکڑے میں پہنچ کے 2 رکعت نفل پڑھنے کی سعادت حاصل ہو جائے، بہت بڑی سعادت ہے۔ لیکن اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے اگر تم زندہ انسانوں کو لتاڑتے جا رہے ہو، دھکے مارتے جا رہے ہو اور انہیں زخمی کرتے جا رہے ہو، تو تمہارا ریاض الجنہ میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حتیم میں جانا چاہتے ہو اور دوسروں کو گراتے جا رہے ہو اور خود حتیم کے اوپر چھلانگے لگا رہے ہو، بیت اللہ کا حصہ ہے، حجر اسود کی طرف جا رہے ہو، دنیا کو زخمی کرتے جا رہے ہو، تمہیں مقام ابراہیم پہ پہنچنا ہے، ملتزم کے ساتھ چمٹ کے دعا کرنی ہے، تو اگر انسانوں کا خیال نہیں کرتے تو ان بے جان مقامات کی تعظیم اگر زندہ مسلمانوں مومنوں سے زیادہ ہے تو فرمایا یہ تمہارا محنت کہیں رائے گاہ نہ چلی جائے۔ ان مقامات مقدسہ کا بھی خیال رکھنا ہے، اور جو وہاں حاجی لوگ پہنچ چکے ہیں ان کا ڈبل خیال رکھنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے اُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، جو جانور تمہارے لیے حلال قرار دیے گئے ہیں نا ان کو ذبح کرو، حرام جانور ذبح نہیں کرنے۔ تو جانور ذبح کس لیے کرتے ہیں؟ کہ وہ مقام ابراہیم پہ گوشت جا کے رکھنا ہے، حتیم میں رکھنا ہے، ریاض الجنہ میں رکھنا ہے، وہ گوشت بیت اللہ کی چھت پہ رکھنا ہے، پرندے کھا نہیں، وہ زندہ انسانوں کے لیے ہے، انسانوں کو کھلانے کے لیے ہے۔ تو ایک پورا جانور بندہ خود تو حاجی کھا نہیں سکتا، تو وہ تقسیم ہی کرنا ہے۔ مایا وہ جانور وہ ذبح کرو جو حلال ہیں، اور حلال جانوروں کی
تفصیل اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں شروع میں بیان فرما دی ہے۔ فرمایا کچھ تو وہ جانور ہیں وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ کہ یہ وہ جانور ہیں جو اونٹوں میں سے دو ہیں، یعنی نر اور مادہ، اونٹ اور اونٹنی، گائے میں سے دو ہیں یعنی گائے اور بیل، پھر بکرے میں سے دو ہیں یعنی بکرا اور بیڑ میں سے دو ہیں، بیڑ اور لیلا۔ تو یہ 8 صنفیں ہیں، ان کو 4 اور 4، 8 مذکر یعنی 4 مذکر 4 مؤنث، تو یہ 8 قسم کے جانور ہیں۔ ان کو اللہ رب العزت نے خود بیان فرمایا ہے یہ قربانی کے لیے ہیں۔ اس کے علاوہ قربانی باقی جانوروں کی نہیں جائز، کیونکہ وہاں پہ نیل گائے بھی تھی، اس کی قربانی نہیں کی، اس کے بھی 4 پاؤں ہوتے ہیں۔ خرگوش 4 پاؤں والا ہے، اس کی قربانی جائز نہیں۔ اور اس کے علاوہ کئی اور بھی جانور 4 پاؤں والے ہیں حلال، لیکن ان کی قربانی نہیں۔ انہی میں یہ بھینس بھی آتی ہے، کٹا بھی آتا ہے، بھینسا بھی آتا ہے، یہ بھی حلال جانور ہیں لیکن قربانی ان کی نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ جو قربانی والے جانور ہیں حج کے ایام میں ان کی قربانی ہوگی، اور وہ گوشت تم نے ان غریبوں کو بھی کھلانا ہے، خود بھی کھانا ہے۔ ہاں حرام جانور ذبح نہیں کرنا۔ حرام جانور کون سا ہے اس کی تفصیل بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دی ہے۔ فرمایا وہ جانور وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ، جانور حلال ہے لیکن وہ کسی وجہ سے مر گیا ہے، یعنی پہاڑ سے گر کے مر گیا ہے، اس کے مالک نے لاٹھی ماری وہ مر گیا ہے، یا پھر اس کو کسی دوسرے جانور نے سینگ مار دیا ہے وہ مر گیا ہے، تو یہ جانور کسی عارضے سے مرے ہیں، کسی نے درندے نے، شیر چیتے نے یا اس کو زخمی کر کے اس کو مار دیا ہے، تو وہ جانور حلال تھے لیکن کسی دوسرے عارضے کی وجہ سے وہ مر چکے ہیں، ذبح نہیں ہوئے، وہ بھی حرام ہے، ان کا گوشت بھی حرام ہو گیا ہے، حالانکہ حلال تھے لیکن طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا وہ جانور جو ذبح بھی کیا ہے بھی حلال، ذبح بھی کیا ہے، لیکن اگر غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہے وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، کہ کسی غیر اللہ کے نام پہ یا ایسی جگہ پہ جہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا ہوتی ہے، تو وہاں پہ اگر کوئی جا کے جانور ذبح کرتا ہے یا حج کے دوران اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قربانی دیتا ہے، ذبح کرتا ہے اللہ کے نام لینے کی بجائے، مشرکین کیا کرتے تھے؟ بسم اللہ والعزیٰ پڑھ کے ذبح کرتے تھے۔ فرمایا تم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو، وہ لات عزیٰ کا نام لیتے ہیں ذبح کرتے ہیں، تم اللہ کا نام لو تب ذبح ہوگا۔ تو مسلمان کے لیے وہ جانور بھی حرام ہو گیا جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، پھر وہ جانور بھی حرام ہو گیا جس کے بارے میں فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، ہے جانور حلال لیکن اگر مر گیا ہے حرام ہو گیا ہے، ذبح کیا اس کا خون نکل رہا ہے، وہ خون پینا حرام ہو گیا ہے۔ ایسا جانور جسے خنزیر کہا جاتا ہے، سور کہا جاتا ہے، وہ بھی حرام ہے، اور وہ جانور حلال تھا، ذبح بھی کیا ہے،
اللہ کا نام بھی لیا ہے، جانور بھی حلال ہے، ذبح بھی کیا ہے، اللہ کے نام پہ کیا ہے، لیکن نسبت غیر اللہ کی طرف کر دی ہے، وہ بھی حرام ہو گیا ہے۔ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، غیر اللہ کی طرف نسبت کر دی ہے، وہ بھی حرام ہو گیا ہے۔ غیر اللہ کی طرف نسبت یہ ہے کہ بندہ یہ کہے کہ یہ جانور غوث پاک کے نام کا ہے، یہ جانور نبی پاک کے نام کا ہے، یہ جانور داتا صاحب کے نام کا ہے، یہ جانور فلاں بادشاہ کے نام کا ہے، یہ جانور ابراہیم علیہ السلام کے نام کا ہے، یہ جانور فلاں کی طرف ہے، یعنی کہ یہ ان کی کرم نوازی سے حاصل ہوا ہے، ان کی مہربانی سے مجھے حاصل ہوا ہے، ان کی نظر کرم نہ ہوتی تو میں یہ نہ کرتا۔ تو وہ جانور جب غیر اللہ کی طرف منسوب ہوا ہے، یا پھر وہ خاص دن جو دن غیر اللہ کے لیے منایا جاتا ہے، اس دن میں وہ جانور ذبح کیا جائے، وہ بھی غیر اللہ کے نام کا ہے۔ 12 ربیع الاول کو آپ جانور ذبح کرتے ہیں، 10 محرم کو جانور ذبح کرتے ہیں، 11ویں شریف کو خاص جانور ذبح کرتے ہیں، چاہے ککڑی کیوں نہیں، ایک مرغی کیوں نہیں، ایک بطخ کیوں نہیں، چڑیا کیوں نہیں، لیلا بکرا کیوں نہیں، گائے بھینس اونٹ کیوں نہیں، جو جانور بھی غیر اللہ کے نسبت کی طرف جو دن مشہور ہے، اس دن خاص کر کے کرو گے، وہ بھی وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ آئے گا، وہ بھی حرام ہو چکا ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے۔ خاص دنوں میں جو غیر اللہ کے لیے مصنوعی بنائے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العزت کے سارے دن ہیں۔ اب وہی جانور اگر ہم قربانی کے دنوں کے علاوہ اللہ کے نام پہ بھی ذبح کریں تو قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ حالانکہ اللہ کے نام پہ کر رہے ہیں نا، لیکن کر کس دن رہے ہیں؟ کسی بھی جمعے کو کر لیں، کسی بھی ہفتے اتوار کو کر لیں، بدھ جمعرات کو کر لیں، کوئی خاص نہیں دن، لیکن کر اللہ کے نام پہ رہے ہیں تو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ قربانی کے لیے وہ دن خاص ہو چکے ہیں۔ اس طرح جو دن غیر اللہ کے لیے قوموں کے اندر خاص ہو جائیں اور لوگ سارے وہ دن ان شخصیات کے نام پہ مناتے ہوں، ان دنوں میں جو بھی جانور ذبح ہوگا وہ غیر اللہ کے نام پہ ہوگا، وہ بھی حرام ہے۔ فرمایا حج کرنے تو آ گئے ہو تو کرنا کیا ہے؟ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ بولنے سے بچنا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ حج کرنے چلا جائے، عمرہ کرنے چلا جائے، مقامات مقدسہ میں بھی پہنچ جائے، وہ عزت والے حرمت والے گھر کا طواف بھی کرے، صفا مروہ کی سعی بھی کرے، مینا مزدلفہ عرفات میں حاضری بھی دے، لیکن اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو سمجھو سارا کچھ ضائع جا رہا ہے۔ حدیث میں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ جاتا ہے حج کے لیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، یا باری تعالیٰ میرے پراگندہ حالت کو دیکھو، میں بڑی دور سے آیا ہوں، تھک چکا ہوں، مسافر ہوں، پردیسی ہوں، پریشان ہوں، میری دعائیں قبول کر۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب کیا آتا ہے؟ ملبسک حرام مشربک حرام، ملبسک حرام مشربک حرام وغذی بالحرام انا یستجاب لک، تو کھانا کھا کے آیا وہ بھی حرام کی کمائی کا، لباس پہنا ہے حرام کی چادریں یہ بھی حرام کی کمائی کی، تو پانی پی کے آیا وہ بھی حرام کی کمائی کا، اور تو یہاں تک سفر کر کے آیا
رستے کا سارا سامان سارے کا سارا حرام کی کمائی کا ہے، تیری دعا کیسے قبول ہوگی؟ قبولیت کے سارے دروازے ہی بند کر دیے۔ تو حج پہ جا کے بھی قبول نہیں ہونی، کیونکہ بندہ ہی جھوٹا ہے، بندہ ہی حرام کمائی کر رہا ہے، پیٹ میں لقمہ حرام کا ہے، زبان پہ غلط بیانی چل رہی ہے، جھوٹ چل رہا ہے، دغا چل رہا ہے، فراڈ چل رہا ہے۔ تو حج کرنا آسان ہے، حج کو سنبھالنا مشکل ہے۔ وہاں پہنچنا آسان ہے اور وہاں پہنچ کے وہاں کے تقاضے ادا کرنا مشکل ہے۔ وہ سرزمین مکہ کی ہو، مدینہ کی ہو، وہ ایسی سرزمین ہے جو گناہ اتارنے کی سرزمین ہے۔ تو لوگ جاتے ہیں وہاں، جا کے گناہ چڑھا کے آ جاتے ہیں، وہاں تو بخشوانے جاتے ہیں اپنے آپ کو، نہ کہ مزید گناہ گار ہونے کے لیے۔ تو یہ وہ شرائط ہیں بس اس مقامات کی، ان شرائط کے ساتھ اگر وہاں کی حاضری دیں گے تو پھر ایک ایک لفظ لبیک کا ادا ہوا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں ان شرائط کے ساتھ چلنا ہوگا، اور راستے کا سفر بھی اور رزق حلال بھی، اور وہاں پہ جا کے بھی پابندیاں پوری کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازی فرماتے ہیں۔ تو یہ مضمون چل رہا ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ، یہ حکم حاجیوں کے لیے ہے، اور جو کوئی بھی تعظیم کرے گا اللہ کی حرمت والی جگہ کی، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، پس وہ بہت بہتر ہے اس کے لیے اس کے رب تعالیٰ کی طرف سے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے مویشی چار پائے، إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، مگر جو پڑھے جا چکے ہیں تم پر۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، پس بچ کے رہو بتوں کی پلیدی سے۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور بچ کے رہو جھوٹی باتوں سے۔ صدق اللہ العظیم۔